تو سامعین محترم، آج ہم یہ سنیں گے کہ سورۃ الکہف کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنة الدجال، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی 809 نمبر حدیث ہے، 809 نمبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے، پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وہ دجال کے فتنے سے، عصم من فتنة الدجال، دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی صحیح مسلم کی، کہ جو اس سورت کی آخری 10 آیات کو یاد کر لے گا، آخری 10 آیات کو زبانی یاد کر لے گا، اللہ تعالی اسے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ بیٹو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے جو اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، مسجد میں تلاوت کرتے ہیں، کہیں بھی اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اس کی پہلی 10 آیات کو، آخری آیات کو، یا جمعے کے دن، تو سمجھیے اس گھر میں سکینت اور برکت کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ برا بن عازب صحابی رسول ہیں جن کا نام کیا ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری کی کتاب الفضائل باب فضل الکہف 5011 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان مربوط بشطنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، اس کی ایک طرف ایک گھوڑا تھا جو 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ 2 رسیوں سے کیا مطلب؟ جو بڑا زور آور اور گرم مزاج اور کوڑے مزاج کا گھوڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو دائیں جانب بھی ایک رسی باندھی ہوتی ہے اور بائیں جانب بھی، یعنی اس کی جو گردن میں اس کو پکڑنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے رسی ہوتی ہے، وہ ڈبل ہوتی ہے، اور ایک اس کی دائیں جانب کر کے اس کو باندھ دیتے ہیں، ایک بائیں جانب کی، یہ زور لگا کے کوئی نقصان نہ کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شاید ادھر سے یہی مراد ہے کہ 2 رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ اگر ایک رسی سے کوئی چیز باندھی ہوئی ہو، گھوڑے کو باندھا ہوا ہو، تو گھوڑا جان چھڑا کے بھاگ نہیں سکتا، مضبوط ہوتی ہے وہ ایک بھی۔ اگر اس کو 2 رسیوں سے باندھ دے تو دیکھو کتنا زیادہ مضبوط باندھا گیا ہے۔ اگر 2 سائڈوں پہ نہ بھی باندھا ہو، ایک جگہ پر ہی 2 رسیوں سے باندھا ہوا ہو، تو یہ مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ بڑا مضبوط کر کے اس سے باندھا گیا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، تو اسے بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈانپ لیا، پھر اس نے قریب آنا شروع کر دیا اور مزید قریب آتا گیا۔ اللہ اکبر! چنانچہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ اس کا گھوڑا جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ شخص۔ اب آپ کو یہ بات میں دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی حالت کیا تھی وہ ہم بعد میں سیکھیں گے۔
اس کے پاس جو گھوڑا ہے اس کو ڈبل رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے سائڈ کے اوپر، اور وہ شخص دوسری جانب ہے۔ آسمان سے بادلوں کی ایک ٹکڑا آتا ہے، بدلی آتی ہے، اور وہ بدلی آ کر اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے 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 اس بندے کے قریب قریب آنا شروع کر دیتی ہے۔ بدلی ہے، آسمان کی طرف سے آ رہی ہے، اور کس کے حکم سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ بادل اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتا بھی، کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر میرے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے گرتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ وہ بادل، بدلی، ٹکڑا وہ اس انسان کے، آدمی کے قریب 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 آتا گیا۔ صحابی کہتے ہیں وہ اتنا قریب آ گیا کہ سائڈ پر بندھا ہوا جو گھوڑا تھا ڈبل رسی میں بندھا ہوا تھا مضبوط کر کے، وہ اس بدلی سے ڈر کر بدکنے لگا، زور مارنے لگا، ہنہنانے لگا، آوازیں نکالنے لگا، جس طرح ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پوتر گیا ہے، یہ گھوڑا، یہ گدھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پوتر گیا ہے، جوش میں آ گیا ہے، بے قابو ہو گیا ہے۔ اس طرح وہ بدکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اب صبح ہو جاتی ہے، وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سارے معاملے کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول، میں پڑھ رہا تھا، اور کون سی سورت پڑھ رہا تھا؟ سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، اور میرا گھوڑا سائڈ پہ 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ بدک رہا ہے، جبکہ مجھے آسمان کی طرف سے آنے والی ایک بادل کی ٹکڑی نے ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ بادل اللہ کی رحمت، سکینت، اللہ کی طرف سے آنے والی برکت میرے قریب قریب آ رہی تھی، اور میرا گھوڑا کیا کر رہا تھا؟ بدک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینت تھی۔ وہ کیا تھی؟ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اتری۔ تم قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تم نے سورۃ کہف پڑھنی شروع کر دی، اللہ کی طرف سے رحمت، سکینت، برکت، مدد وہ آسمان سے اترنی شروع ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہمیں ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو تو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ ساری باتوں کی ترغیب دینی چاہیے، اور اسی انداز سے جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں گھر میں جا کر ان کو سمجھائیے گا۔ سورۃ الکہف کی تلاوت تو جمعے والے دن تو ضرور کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی آدمی جب بھی کرے گا اس پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اور بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ بہرحال آج کی اس مجلس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سورۃ الکہف، اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات، ان کو تلاوت کیا جائے، ان کو حفظ یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی عصم من فتنۃ الدجال، اس بندے کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات زبانی حفظ کرنی ہے، اور جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اتنے راضی ہوں گے، آسمان سے فرشتوں کو اس کے لیے نازل فرمائیں گے، سکینت کو نازل فرمائیں گے، برکت کو نازل فرمائیں گے۔ اور یہ صحیح حدیث براء بن عازب، صحیح بخاری میں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اب سورۃ الکہف کی تلاوت لازمی کرنی ہے، ہر جمعے کو کرنی ہے،
اور جمعے کے علاوہ بھی اس کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سکون، رحمت، برکت، خزانوں کے انبار اللہ تعالیٰ ہم پر لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس صورت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے قرآن کی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس کو ہم پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کا حق ادا کریں، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ جو قرآن ہمیں کہتا ہے اس پر کاربند ہو جائیں، اور جس سے ہمیں قرآن منع کرتا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔